خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو آج یہ بتایا ہے، جو ان کی رپورٹ آج دی گئی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ 3 ماہ سے ان کو آنکھ میں شدید تکلیف تھی، یعنی نومبر کے مہینے میں کسی وقت یہ تکلیف شدت اختیار کر گئی، لیکن اس کے باوجود ان کو طبی امداد نہیں دی گئی۔ آج ہم کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، ہم ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان کو فی الفور جیل سے ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ تو جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کی کوئی وقت نہیں ہے کہ جو صورتحال آج سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ کے حوالے سے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی تاریخ میں پستی کی ایک نئی سطح ہے۔ بہت دور گزرے ہیں، تاریخ دور، مارشل لاء کے دور اس قوم کی تقدیر میں، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہیں، عمران خان نے وہ سب کچھ سہا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک سیاسی قیدی کو بنیادی جو صحت کی سہولت ہے اس سے محروم رکھا جائے۔ خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو آج یہ بتایا ہے، جو ان کی رپورٹ آج دی گئی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ 3 ماہ سے ان کو آنکھ میں شدید تکلیف تھی، یعنی نومبر کے مہینے میں کسی وقت یہ تکلیف شدت اختیار کر گئی، لیکن اس کے باوجود ان کو طبی امداد نہیں دی گئی، ڈاکٹر کو نہیں بلایا گیا، جیل کے جو ڈاکٹر تھے وہی ان کو دیکھتے رہے، اور جب ان کی بینائی اپنی دائیں آنکھ میں مکمل طور پہ ختم ہو گئی تو پھر غفور انجم کو تبدیل کیا گیا، نیا ایک ایڈمنسٹریٹر بلایا گیا، اس نے بھی آ کر 10 دن لگائے۔ یہ 26 جنوری ہے جب خان صاحب کو پمس ہسپتال لے کر گئے اور ان کو وہ انجیکشن لگایا، جس کے بعد ان کی کچھ نظر بحال ہوئی ہے 10-15%۔ تو یہ ایک ایسا بہیمانہ سلوک ہے، یہ ایسا سفاکانہ سلوک ہے جس کی مثال میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ میں نہیں ملتی، یہ کسی نے ایسا نہیں کیا۔ ایک بڑا سیاسی لیڈر جس کو آپ نے سیاسی مقدمات میں جیل میں رکھا ہے، جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا ہے، جس کے مقدمات کو آپ سننے کی آپ میں تاب نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ 1 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اپیلوں کو سننے سے قاصر ہے، ایسے میں آپ نے یہ سلوک برپا کیا۔ تو اب جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے وہ بالکل واضح کرتی ہے کہ اس نظام میں نہ آئین کے لیے کوئی قدر ہے، نہ قانون کے لیے قدر ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں انسانیت اور شرافت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ تو جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کی کوئی وقت نہیں ہے، ہم مکمل طور پہ محکوم لوگ ہیں اس ملک میں۔ تو ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے، بنیادی فیصلے کرنے ہیں اپنے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے۔ کیا ہم نے اس ملک میں اسی طرح سسکنا ہے ایک ایک کو کر کے؟ کیا انہوں نے اسی طرح کچلنا ہے اور ہم نے یہ ہونے دینا ہے، یا ہم نے کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کرنی ہے؟ تو جیسا کہ سی ایم صاحب نے کہا، آج ہم کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، ہم ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان کو فی الفور جیل سے ہسپتال منتقل کیا جائے گا، ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو فی الفور خان صاحب کا معائنہ کرنے دیا جائے گا، ان آنکھ کے جو اسپیشلسٹ ہیں آنکھ کی بیماریوں کے، جن پہ ہمیں اعتماد ہے، ان کو خان صاحب کو دیکھنے دیا جائے گا، اور جو صورتحال ہے وہ وضاحت سے سامنے لائی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں پہلے 5 دن انہوں نے انکار کیا 26 جنوری کے بعد کہ کچھ ہوا ہی نہیں، خان صاحب کو اسپتال لے کر ہی نہیں گئے۔ اس کے بعد جب مانا تو یہ کہا کہ 20 منٹ کی بات تھی، خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے۔ یہ اتنا کبھی فیل تھا کہ اس کو چھپانا میں سمجھتا ہوں ایک بے وقوفی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان پہ یہ کچھ ہو جائے اور قوم کو پتہ نہ چلے؟ یہ جلدی یا بدیر پتہ چلنا تھا۔ یہ ایک بدحواس نظام ہے جو بے وقوفانہ فیصلے کر رہا ہے۔ اس ملک کی تقدیر اس نظام کے ہاتھ میں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو ہم آگے بڑھیں گے، اب کوئی موقع نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور عمران خان کی حفاظت کریں، اس ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے 1 دن میں، آج شام جو ہماری ملاقاتیں ہیں، جو میٹنگز ہیں، انشاءاللہ اگلے 1 دن میں ایک واضح لائحہ عمل سامنے آئے گا۔ ہر صوبے میں جو ہمارے صدور ہیں، جو چیف آرگنائزر ہیں، وہ اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ ہر صوبے نے آگے بڑھنا ہے، ہر صوبے کی عوام نے آگے بڑھنا ہے۔ عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے، وہ کسی ایک صوبے کا لیڈر نہیں ہے۔ تو پورے پاکستان نے اس حوالے سے اپنا رد عمل دینا ہے، اور یہ رد عمل بہت جلد سامنے آئے گا۔ ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم قانون کی پابند جماعت ہیں۔
اور ہم ایسا ہی رکھیں گے اپنا رویہ. لیکن ہمیں حق حاصل ہے اس دھرتی پہ چلنے کا, ہمیں حق حاصل ہے اپنی آواز بلند کرنے کا, کوئی یہ حق ہم سے چھین نہیں سکتا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں یہ قوم یک زبان ہو کر اپنی آواز بلند کرے گی. ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہیں, ہم اس ملک کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں. آج جس طرح سیم صاحب نے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر, سپورٹر, ہمارے جتنی بھی عہدیداران ہیں, MNA صاحبان شدید غم و غصے میں ہیں اور شدید پریشانی میں بھی ہے کہ خان صاحب کی نہ اس کو رسائی اس کے اپنوں کی ملتی تھی, نہ ڈاکٹر کی ملتی ہے, نہ وکیلوں کی ملتی تھی. اور آج حالات اس طرف آ گئے کہ وہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی, یہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس کی بیماری کا ذکر نہیں کیا تھا, یہ آپ لوگوں کی طرف سے نکل گیا تھا اور آپ لوگوں نے خود اس کو لے کے گئے. یہ ہماری نہ خواہش تھی, نہ فرمائش تھی, نہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی جب خان صاحب کو ڈاکٹر کے سامنے لے کے آیا گیا.